السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 10 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 11 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں، اور آج کا یہ سبق ہے، بڑائی اہم سبق ہے۔ میں کتاب کے سبق کا ترجمہ شروع کروں اس سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی کتاب کے سبق سے ملتا جلتا ایک واقعہ جس کو علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا ہے، ایک حکایت آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اور آپ کو معلوم ہے علامہ رومی کی جو باتیں تھیں کیسی حکمت بھری باتیں ہوتی تھی، اور ان حکایتوں سے کیسی نتیجے کو اخذ کرتے ہیں۔ تو آئیے میں بیان کروں، اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے۔ ایک سپیرا یعنی سانپوں کو پکڑنے والا، ایک سپیرا دن رات نت نئے اور زہریلے سانپوں کی تلاش میں جنگل، بیابان، کوہ و صحرا میں مارا پھرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں پہاڑوں میں سانپ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے ایک مردہ اژدہا دیکھا جو بھاری بھرکم اور قوی الجثہ تھا، یعنی بدن کا طاقتور بڑے تگڑا تھا۔ اسے خیال آیا کہ اگر اس مردہ اژدہے کو کسی طریقے سے شہر لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا، لوگوں کے جمع ہو جانے سے میں خوب مال کماؤں گا۔ اژدہا کیا تھا؟ ستون کا ستون تھا، یعنی بہت بڑا تھا۔ سپیرا اسے بڑی مشکل سے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر گھسیٹ کر شہر لے آیا۔ غرض سپیرے کے اس کارنامے سے شہر بغداد میں ادھم مچ گئی۔ تو چل میں چل، جس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ سپیرا ایک نادر اور عجیب و غریب قسم کا اژدہا پکڑ کر لایا ہے، وہی سب کام چھوڑ کر اسے دیکھنے چل پڑا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ بے پناہ سردی اور برف باری کی وجہ سے اژدہے کا جسم سن ہو چکا تھا۔ برف سے ٹھٹھرنے کے باعث وہ مردہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہجوم کی گرمی یعنی بھیڑ بھاڑ کی گرمی اور سورج کی روشنی سے اچانک اژدہے کے جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی اور اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ اژدہے کا منہ کھولنا تھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ بدحواسی اور خوف سے جس کا جدھر منہ اٹھا اسی طرف کو بھاگا۔ جو آفتاب کی گرم دھوپ اژدہے پر پڑتی تھی، تو اس کے جور اور بند میں زندگی نمودار ہوتی تھی۔ یعنی آفتاب کی تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اس کی جان میں جان آ گئی۔ مارے دہشت کے سپیرے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جی میں کہا غضب ہو گیا، یہ پہاڑ سے میں کس آفت کو اٹھا لایا، اپنے ہاتھوں اپنی موت بلا لی۔ ابھی وہ بھاگنے بھی نہ پایا تھا کہ اژدہے نے اپنا گار سا منہ کھول کر اس کو نگل لیا۔ پھر وہ رینگتا ہوا آگے بڑھا اور ایک بلند عمارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کر ایسا بل کھایا کہ اس سپیرے کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئی۔ علامہ رومی نے اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد ایک نتیجہ اخذ کیا ہے، ایک زندگی کا ایک سبق دیا ہے کہ اے عزیزو، ہمارا نفس بھی اژدہے کے مانند ہے، اسے مردہ مت سمجھو۔ ذرائع اور وسائل نہ ہونے کے باعث ٹھٹھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت سے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو علامہ رومی نے یہ نتیجہ اس سے اخذ کیا ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اژدہا، اس اژدہے کے ساتھ اس کو وفاداری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ اژدہا سانپ تھا۔ اس کے ساتھ بھلائی کرنا اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ گویا ایک ایسی چیز کے ساتھ خیر خواہی کی جو اس کا اہل نہیں تھا۔
جو آدمی جس کا اہل ہو، بھلائی کا اہل ہو، اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ کبھی کبھی کوئی آدمی بھلائی کرنے کا اہل نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ہم بھلائی کرتے ہیں تو ہمارے لیے مصیبت کری ہو جاتی ہے۔ تو اس واقعے کے اندر جو ہم یہاں پر ترجمہ کر رہے ہیں، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ تو اب آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تصنع المعروف فی غیر اہلہ، بھلائی مت کر اس کے اہل کے علاوہ میں۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بھلائی کرنے کا اہل نہ ہو اس کے ساتھ بھلائی مت کر۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تمہارے اوپر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، جو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اس کو دو۔ تو بالکل یہ حدیث، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث بالکل سچی ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ لیکن احادیث کا جو مفہوم ہوتا ہے، یا اسی طرح قرآن کریم کی آیت کا جو مفہوم ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ درگزر کرنا بہت اچھی صفت ہے، لیکن تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ آپ درگزر کریں گے، بار بار درگزر کریں گے، تو بار بار درگزر کرنے کی وجہ سے اس کی جو حرکت ہے، نازیبہ حرکت ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر علماء نے لکھا ہے وہاں پر بدلہ لے لو، وہاں پر درگزر کرو گے تو اور زیادہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور وہ اور زیادہ جری ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے موقع کے اوپر بدلہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ موقع محل کو دیکھا جاتا ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ایک پہلو کو سامنے رکھتے ہیں اور بس اسی پہلو کو ہر جگہ پر فٹ کر دیتے ہیں کہ درگزر کرنا بڑی اچھی صفت ہے، واقعتاً بڑی اچھی صفت ہے، لیکن اس کا ایک محل ہوتا ہے، اس کا موقع ہوتا ہے۔ اس موقع پر درگزر کیا جائے تو بڑی اچھی چیز ہے، اس موقع سے ہٹ کر اگر اس کا استعمال کیا جائے گا تو بری ہے۔ ایسے غصہ ہے، غصے کو پی جانا بڑی اچھی چیز ہے کہ آدمی غصہ پی جائے، لیکن ہر جگہ پر بھی نہیں۔ بعض جگہ پر غصہ کرنا یہ جو ایمانی تقاضا ہوتا ہے، موقع محل کو دیکھا جاتا ہے۔ خیر، تو بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس واقعے کے اندر ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جو بھلائی کا اہل نہ ہو اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آئیے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ لا تصنع المعروف فی غیر اہلہ، بھلائی مت کر اس کے اہل کے علاوہ میں، جو بھلائی کرنے کا اہل نہ ہو اس کے اوپر بھلائی مت کر۔ لقد رمد الثعبان یوما من الشتاء، موسم سرما یعنی ٹھنڈی کے موسم کے ایک دن ایک اژدہا ہلاک ہو گیا، یعنی ہلاکت کے یعنی ہلاک جیسا ہو گیا، مردار جیسا ہلاک ہو گیا۔ رمد یرمدو رمدن و رمادتن کا معنی ہلاک ہو جانا، راکھ ہو جانا۔ اور ثعبان بڑے سانپ کو کہا جاتا ہے، اژدہے کو۔ حیتن کا معنی چھوٹا سانپ اور ثعبان ان کا معنی بڑا سانپ۔ قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس سانپ کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہیں ثعبان کا لفظ استعمال کیا ہے تو کہیں حیتن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حالانکہ حیتن چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں، ثعبان بڑے سانپ کو کہتے ہیں، تو آخر یہ دونوں دونوں لفظ کیوں استعمال کیے؟ علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ یہ اس کو ثعبان اس لیے کہا تھا کہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اس اعتبار سے اس کو ثعبان کہا گیا۔ لیکن چلنے میں اتنا تیز رفتار تھا کہ جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے، پتلا دبلا پتلا سانپ چلنے میں تیز ہوتا ہے، ٹگرا ہوگا تو چلا بھی نہیں جا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ٹگرے ہوتے ہیں، جن کی باڈی ہوتی ہے، دوڑنا تو دور کی بات ہے، بیچاروں سے چلا بھی نہیں جا سکتا۔ جو لوگ ٹگرے یا ٹگریا ہوتی ہے ان سے چلا بھی نہیں جاتا، چہ جائے کہ وہ دوڑے۔ لیکن جو پتلے ہوتے ہیں، جو دبلے ہوتے ہیں، وہ دوڑنے میں تیز ہوتے ہیں۔ خیر، تو ثعبان اس حیثیت سے کہا گیا کہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور حیتن اس حیثیت سے کہا کہ وہ اگرچہ ثعبان تھا، بہت ہی بڑا تھا، لیکن
اتنا تیز دوڑتا تھا جیسے چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، پتلا سانپ ہوتا ہے۔ فمر غلام واستعد لنقله، بس ایک غلام، ایک بچہ گزرا اور اس نے اس کو نقل کرنے کے لیے، اس کو وہاں سے اٹھا کر لے جانے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ وجاء به یسعى الى الدار طائشا، اور وہ اس کو لایا دوڑتے ہوئے گھر کی طرف، طائشن اس حال میں کہ وہ بے عقل تھا۔ تاشا یتیشو، تیشن و تیشانن کا معنی اونچا اور کمظرف ہونا، غیر سنجیدہ ہونا، بےہودگی کرنا، اور تاشا عقلہ بہکنا، نہ سمجھی کی باتیں کرنا۔ یہاں پر تائشن سے مراد نہ سمجھ، یعنی بچہ جو ہے گویا ایک کم عقل تھا، اور کم عقلی کی وجہ سے وہ اس کو اٹھا کر لیا ہے، اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ میرے لیے مصیبت بنے گا۔ وجاء به یسعى الى الدار طائشا، اور وہ اس کو لے آیا گھر کی طرف دوڑتا ہوا، اس حال میں کہ وہ ناسمجھ تھا، یعنی طائشن یہ بچے کی مطلب حال بتا رہا ہے۔ وَأَدْفَعَهُ فَانْظُرْ لِقِلَّةِ عَقْلِهِ، اور اس نے اس کو گرمی دی، اس کو گرمایا، پس تو دیکھ اس کی بے عقلی کو، کم عقلی کو، پس تو اس کی کم عقلی کو دیکھ، یعنی کس کے ساتھ یہ بھلائی کر رہا ہے، کس کو یہ گرمی پہنچا رہا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ الْوَحْشُ بِالدِّفْءِ حَوْلَهُ، جب اس وحشی نے، یعنی اس اژدہے نے، وحشن کا منع درندہ، جنگلی جانور، تو یہ سانپ کو یہاں پر وحشن کہا گیا۔ جب اس وحشی نے گرمی کو اس کے ارد گرد، اس کے آس پاس محسوس کیا، وساحت سموم الموت فی الجسم کلہ، اور پورے جسم میں موت کا زہر چھا گیا۔ ویسے ساح یسیح سیحن و سیحانن، پانی وغیرہ کا بہنا، اور ساح فی الارض، روئے زمین پر چلنا، ملکوں اور شہروں میں گھومنا۔ قرآن کریم کے اندر ہے فسیحوا فی الارض، کہ زمین میں چلو پھرو، تو یہ ساحہ یسیح سے امریکہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ساحہ یسیح سائحن سیح لا تسیح، تو سیح سیحا سیحو، تو فسیحوا فی الارض یعنی زمین میں چلو پھرو، لیکن یہاں پر بہنا سے مراد سرایت کر جانا، پھیل جانا۔ موت کا زہر اس کے جسم میں، پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ وَحَرَّكَ رَأْسَهُ، اور اس نے اس کی دونوں آنکھیں کھولی اور اس کے سر کو ہلایا، گرمی جیسے پہنچی۔ کہاں ہلایا؟ عَلَى الْوَلَدِ الْمِسْكِينِ، بیچارے لڑکے پر، اس کی آنکھیں کھولی اور اس کے سر کو اس کے بیچارے لڑکے کے اوپر اس نے ہلایا۔ کیوں ہلایا؟ کیوں اس کی طرف متوجہ ہوا؟ یبغی لقتلہ، اس کو مار ڈالنے کے ارادے سے۔ بغا یبغی بغیتن، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، طلب کرنا، اور بغا یبغی بغین ہو تو تجاوز کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، عورت کا زنا کرنا، یہ اس کا مصدر آئے گا بغا یبغی بغیتن، تو اس کا معنی ہوگا چاہنا، طلب کرنا، تو یہاں پر یہی معنی ہے۔ بیچارے لڑکے پر اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کرتے ہوئے، اس کے مار ڈالنے کو چاہتے ہوئے۔ اتاہ ابوہ عاجلا قط رأسہ، اس کا باپ اس کے پاس جلدی جلدی آیا، اس نے اس کے سر کو کاٹ دیا۔ قطع یقط قطن، چورائی میں کاٹنا، تراشنا، تو اس کے باپ نے اس کے سر کو کاٹ دیا، یعنی سانپ کے سر کو کاٹ دیا، اژدہے کے سر کو۔ وداس علیہ غاضبا بنعالہ، اور اس نے اس کو رونڈ دیا، کچل دیا، غصے ہوتے ہوئے۔ کس سے کچل دیا؟ بنعالہ، اس کے جوتوں سے۔ داس یدیسو، باب درب سے، داس یدیسو دوسن ودیاستن الشیء برجلہ، یعنی پیروں سے خوب روندنا، مسلنا، کچلنا، تو اس نے اس کو کچل دیا، مسل دیا، غصے ہوتے ہوئے۔ کس سے مسل دیا؟ بنعالہ، اس کے جوتوں سے۔ نالن کا معنی جوتا، تسمے دار چپل یا سینڈل وغیرہ، اس کی جمع آتی ہے نعال اور انعل۔ وقال بنی احذر لمن لقیتہ، اور اس نے کہا میرے پیارے بیٹے تو
تو بچ کمینے سے، جس کی جو تجھ سے ملے، جس کی تو ملاقات کرے، جس کمینے سے تیری ملاقات ہو اس سے بچ کر رہنا۔ ولا تصنع المعروف فی غیر اہلہ، اور بلائی کو مت کرنا اس کے اہل کے علاوہ میں۔ لئیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمینہ۔ آگے چل کر ایک ویڈیو میں بتاؤں گا، اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کسی کے ساتھ آپ احسان کرے، وہ آپ کے ساتھ احسان کرے، آپ اس کے ساتھ برا سلوک کرے، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، اس کا کیا نام دیا جاتا ہے؟ اسپیشل اس کے کوئی ویڈیو میں آگے آئے گا، اس کے اندر بیان کروں گا۔ یہاں پر صرف لئیم کا ترجمہ میں بتلا دوں، جو ابھی آپ یاد رکھیں گے تو وہاں پر آپ اس کو سمجھ لیں گے کہ لئیم کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس آدمی کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرے لیکن وہ آدمی اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، اسی کو کہا جاتا ہے لئیم۔ اس نے سلوک کے درجے ہیں اور برائی کے درجے ہیں، اعلیٰ، اوسط، ادنیٰ۔ انشاءاللہ جب وہ آگے والا ویڈیو میں بناؤں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا کیا نام دیا جاتا ہے۔ خیر، تو ایک کمینہ، تو لئیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں لیکن سامنے والا اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، اس کو کہا جاتا ہے لئیم، کمینہ، نیچ۔ اور اس نے کہا میرے پیارے بیٹے کمینے سے بچ جس سے تو ملے، اور بلائی مت کر اس کے اہل کے علاوہ میں۔ یہ تھا نفحۃ الادب نامی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 11۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 12 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔